اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہیں عورتوں پر۔ قرآن مجید جب نازل ہو رہا تھا تو تب عورتوں کی معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں تھی، نہ ان کو میراث میں حصہ دیا جاتا تھا، ان کو اس قابل سمجھا جاتا تھا کہ وہ میراث کے اہل ہوں، نہ انہیں مہر دیا جاتا تھا، اور نہ ہی ان کے کوئی دوسرے حقوق کما حق ادا کیے جاتے تھے۔ وہ معاشرے کی ایک گویا کہ ایک بیکار پرزہ تھی، اور صرف مردوں کے خواہش کی تسکین کا ذریعہ تھی، اور مردوں کے لیے خدمت گاری کی ذمہ داری اس کے ذمے تھی۔ یہ حیثیت تھی خاتون کی اور عورت کی۔ ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جیسے سورہ بقرہ میں گزرا۔ عورتوں کے بھی مردوں پر ویسے ہی حقوق ہیں جس طرح مردوں کے عورتوں پر حقوق ہیں۔ یہ نہیں کہ صرف مرد کے عورت پر حق ہے اور عورت کا کوئی حق مرد پر نہیں ہے، نہیں، بلکہ برابر ہے۔ مردوں کے بھی عورتوں پر حقوق ہیں، عورتوں کے بھی مردوں پر حقوق ہیں۔ اور اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی نے، حقوق کے اعتبار سے اللہ تعالی نے مردوں اور عورتوں کو مساوی درجہ دے دیا۔ اب ایک اور معاملہ یہ درپیش تھا کہ جو گھرانہ ہے، جو خاندان ہے، اس خاندان کی سربراہی کون کرے گا؟ کیونکہ خاندان مل کر معاشرہ تشکیل پاتا ہے، معاشرہ پھر سلطنت اور ریاست بنتی ہے۔ تو جس طرح کوئی ریاست بغیر کسی حاکم کے، بغیر کسی حکمران کے، بغیر کسی نگران کے، بغیر کسی ذمہ دار کے کوئی ریاست نہیں چل سکتی، اسی طرح کوئی قبیلہ اور کوئی خاندان اور کوئی گھرانہ یہ بھی بغیر حاکم کے، بغیر سربراہ کے نہیں چل سکتا۔ تو اب یہ سوال تھا کہ معاشرے کی ایک سب سے ضروری اکائی اور جز جو کہ خاندان ہے، اس خاندان کا، اس گھرانے کا سربراہ کون ہوگا؟ عورت ہوگی، یا بچے ہوں گے، یا یہ والد اور شوہر ہوگا؟ تو ان تینوں میں سے اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ یہ حکمرانی کا حق شوہر کو ہوگا، چونکہ کسی ایک نے حکمران بننا ہے، کسی ایک نے حاکم بننا ہے، کسی ایک نے امیر اور سربراہ بننا ہے، ورنہ یہ گھر کا نظام نہیں چل سکتا جس طرح ایک ریاست کا نظام نہیں چل سکتا۔ گھر کا نظام بھی گویا کہ ایک چھوٹی ریاست ہے، اور اس چھوٹی ریاست کو چلانے کے لیے ایک سربراہ اور ایک امیر ہونا چاہیے۔ تو ان تینوں میں سب سے زیادہ موزوں مرد قرار پایا، کیونکہ مرد کی جسمانی ساخت، اس کے اعصاب اور اس کے قوات یہ مضبوط ہوتے ہیں بنسبت عورت کے، بنسبت بچوں کے۔ یہ کوئی بھی عقل رکھنے والا شخص اس بات کو سمجھ سکتا ہے۔ حقوق کے اعتبار سے مرد اور عورت برابر ہیں، لیکن قوامیت اور حاکمیت میں مرد کو فضیلت حاصل ہے۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ مطلقاً مرد افضل ہے عورت سے، نہیں۔
بہت سارے معاملات میں عورت افضل ہے، جیسے گھریلو نظام چلانے میں عورت بہتر ہے مرد سے، بچوں کو سنبھالنے میں عورت بہتر ہے مرد سے، لیکن قوامیت اور حاکمیت کے اعتبار سے اس اعتبار سے مرد عورت پر افضل ہے، کیونکہ وہ جسمانی اعتبار سے بھی مضبوط ہے اور دوسرے معاشرتی ذمہ داریوں کو فیس کرنے میں، ان کا سامنا کرنے میں، مختلف مشکلات کو جھیلنے میں مرد مضبوط ہے عورت کے مقابلے میں، اور یہ کوئی بھی عقل رکھنے والا شخص اس بات کو تسلیم کرتا ہے، کر سکتا ہے اور کرتے بھی ہیں اپنے اعتبار سے، اپنے اپنے میدان میں وہ کرتے بھی۔ اس لیے قوامیت اور حاکمیت اللہ نے مرد کو دی ہے، لیکن یہ قوامیت اور حاکمیت کے بھی اللہ نے حدود بیان کر دیے ہیں، جیسے سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ اپنی بیویوں کے ساتھ قاعدہ اور اصول اور قانون کے مطابق زندگی گزارو، حد سے تجاوز کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ تم حاکم ہو تو تم جو چاہو کرو، نہیں، ایک حدود ہے، وہ حدود اس کے مطابق زندگی گزارو۔ اور حاکمیت کا یہ معنی بھی نہیں ہے کہ عورت کو اس قابل ہی نہ سمجھو کہ اسے کسی معاملے میں مشورے میں شریک کر لو، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے سورہ بقرہ میں آیت گزری عن تراض منہما وتشاور، کہ بچے کا دودھ چڑھانا دونوں ماں باپ دونوں کی رضامندی اور مشاورت سے ہوگا۔ تو یہ نہیں کہ باپ حاکم ہے لہٰذا وہی فیصلہ کرے گا، نہیں، بلکہ جو اس کی اہلیہ ہے، جو اس کی گھر والی ہے، اس کی مشاورت، یہ حیثیت دی اللہ نے بیوی کو بھی۔ تو حاکمیت کا یہ معنی نہیں ہے کہ مطلقاً وہ حاکم ہے مرد اور جس طرح کی ظلم و زیادتی وہ کرنا چاہے اسے اختیار ہے، نہیں، بلکہ حاکمیت ہے، فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہے، نگرانی اس کے ہاتھ میں ہے، اور یہ نگرانی اور یہ حاکمیت اور یہ قوامیت چلانے کا طریقہ کار یہی ہے کہ شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے عورت کو بھی پوری اس کی حیثیت دیتے ہوئے، مشورے میں اس کو شامل کرتے ہوئے اس خاندان کو لے کر چلنا، یہ اس مرد کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ بات بالکل عقل میں آنے والی ہے کہ ایسا ہونا چاہیے تھا، اور بالکل ایک خاندانی نظام کو مضبوط کرنے کا ایک بہترین نسخہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ اور اسی وجہ سے مسلمان خاندان اگرچہ آج کل شریعت سے اور دین سے کافی دور ہے، لیکن مسلمانوں کے اندر ہی خاندانی نظام سب سے زیادہ مضبوط ہے۔ دنیا کے اندر تو خاندانی نظام ہے ہی نہیں، بیٹی کہاں رہ رہی ہے پتہ ہی نہیں ہے، بیٹا کہاں رہ رہا ہے پتہ ہی نہیں ہے، نہ والدین کو پوچھتے ہیں، پھر ایک فادر ڈے ہوتا ہے، ایک مدر ڈے ہوتا ہے اور ایک برتھ ڈے ہوتا ہے، اور ان میں صرف آ کر ملتے ہیں یا فون کر لیتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ بس ہو گیا۔ والدین بڑھاپے میں تنہائی کی زندگی گزار رہے ہیں، بچے ان کو پوچھتے تک نہیں ہیں، اولڈ ہومز میں اور دیگر جگہوں میں، ان پناہ گاہوں میں ان کو رکھا ہوا ہوتا ہے، اور ان کے نہ حقوق کی ادائیگی ہے، نہ ان کی پوچھ تاچھ ہے، نہ ان کی تنہائی میں ان کا سہارا بننا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو خاندانی نظام جب توڑ پھوڑ کا شکار ہوگا تو اس معاشرے کا زیادہ عرصہ سروائیو کرنا مشکل ہے۔ تو شریعت نے سب سے زیادہ زور خاندانی نظام کی مضبوطی پر دیا ہے، اور اسی مضبوطی کا ایک نسخہ اللہ نے یہ بتا دیا ہے کہ ہاں، مرد کو یہ حیثیت ملنی چاہیے کہ وہ قوام ہو، وہ حاکم ہو، فیصلے کا اختیار اس کے ہاتھ میں ہو اور سارے اس کے نگرانی میں ہو۔ تو اس بات کو لے کر جو بے دین قسم کے لوگ ہیں وہ ایک بہت بڑا ہنگامہ کھڑا کر دیتے ہیں کہ دیکھیں اللہ نے عورت کو کم درجہ قرار دیا ہے، مرد کو حاکم قرار دیا ہے، تو اب نکلو اور اپنے حقوق حاصل کر لو، مساویت، جو فیمنزم ہے یہ نعرہ لے کر چلتے ہیں۔ تو یہ صرف گمراہی ہے، اور جس طرح وہ معاشرے خاندان سے کٹ کر ڈوب گئے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا ان کے ساتھ ڈوب جائے، اور دنیا کے جو منصف مزاج محققین ہیں اور مفکرین ہیں وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ بھئی ہاں، یہ خاندانی نظام کے جوڑنے کے اندر یہ اصول کار فرما ہونا چاہیے
کہ مرد کی اپنی فطرت کے اندر یہی ہے، اس کی فطرت کا لحاظ کر کے اس کو نگران بنایا جائے، اس کو حاکم بنا لیا جائے، قوام اس کو بنا لیا جائے، اور عورت کو اس کے ماتحت کر لیا جائے تاکہ خاندانی نظام جڑا رہے۔ اور اللہ نے یہی نسخہ اس آیت میں بتا دیا ہے، اور بحیثیت مسلمان ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس پس منظر میں اللہ نے یہ بتا دیا ہے، نہ اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ مطلقاً مرد افضل ہے عورت سے، نہیں، بہت ساری عورتیں ہیں مردوں سے افضل ہیں، بلکہ مطلب یہی ہے کہ حاکمیت اور قوامیت کی صلاحیت اور اہلیت مرد میں زیادہ ہے۔ مفسرین نے اسی آیت سے استدلال کر کے جو انتخاب ہوتا ہے کسی حاکم کا، کسی خلیفہ کا، مسلمانوں کے سربراہ مملکت کا، اس کے لیے بھی اسی آیت سے استدلال کر کے کہا ہے کہ جس طرح اللہ نے شوہر کو حاکم بنا دیا گھر پر، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اہلیت ہے، اسی طرح کسی کو حکمران، اسی کو حکمران بناؤ جس کے اندر حکمرانی کی اہلیت ہو۔ اگر حکمرانی کی اہلیت اس کے اندر نہیں ہے تو اسے حکمران نہ بناؤ تاکہ ریاست کا نظام خراب نہ ہو۔ تو اس اعتبار سے اللہ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد حاکم ہے عورتوں پر، اور اس کی وجہ اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ ایک فطری وجہ ہے کہ دنیا کا نظام ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو افضل بنایا ہے کسی معاملے میں اور دوسرے کو اس سے نیچے بنایا ہوا ہے، تو یہ اس فطری نظام کے تحت اللہ نے مرد کو یہ فضیلت دی ہے، اس اعتبار سے قوامیت میں حاکمیت۔ جس طرح اللہ نے ایک فطری نظام کے تحت کسی کو منتخب کر لیا نبی ہونے کے لیے، پیغمبری کے لیے منتخب کر لیا، اب کوئی دوسرا اگر کہے کہ وہ پیغمبر کیوں بنا، بس اللہ نے منتخب کر لیا، اس کو چن لیا اللہ نے۔ تو اسی طرح ایک تو یہ فطری نظام ہے کہ اللہ نے مرد کو حاکمیت کے لیے چن لیا، ایک وجہ تو یہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، مرد حاکم ہے عورتوں پر اس وجہ سے کہ اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، تو مرد کو فضیلت دی ایک فطری نظام، ایک وجہ تو یہ۔ دوسری وجہ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، مرد اس لیے افضل ہے کہ وہ خرچ کرتے ہیں من اموالہم، اپنے اموال کو، وہ مہر بھی وہ ادا کرتا ہے، بیوی کا نان نفقہ بھی وہ ادا کرتا ہے، بچوں کا نان نفقہ بھی وہ ادا کرتا ہے، یہ ساری ذمہ داریاں اس کے سر ہے، عورت کے سر کچھ بھی نہیں ہے، بچوں کے سر کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص یہ ساری ذمہ داریاں ادا کر لے اور اس کو ان ذمہ داریوں کے ادا کرنے کے بعد بھی دوسروں کے تحت رکھ لیا جائے؟ نہیں، بلکہ جو یہ ذمہ داریاں ادا کرتا ہے اس کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، وہ اوپر رہے گا فطری طور پر، اور دوسرے اس کے ماتحت رہیں گے۔ تو ان وجوہات کی بنا پر اللہ نے مرد کو یہ حاکمیت کا درجہ دیا ہے، اور حاکمیت کس اعتبار سے ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو جو لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ در حقیقت قرآن کے احکامات کے صراحتاً انکار نہ کر کے تعویلات کرتے ہیں، وگرنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اصول ہیں، جو ضوابط ہیں، وہ بالکل عین فطرت کے مطابق ہے اور عین انصاف پر مبنی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔ سبحانک